بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپڈیٹس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کے سائنسدان سمر مند مبارک سے ایک بار سوال کیا گیا کہ پاکستان اپنے میزائلز کی رینج کیوں نہیں بڑھا رہا، تو ان کی طرف سے جواب دیا گیا تھا کہ پاکستان کے لیے اپنے میزائلز کی رینج بڑھانا اب کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور پاکستان نے اپنے میزائلز کی رینج اس سطح پر رکھی ہے یا اتنی رینج کے حامل میزائلز کو ہی ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کے لیے عالمی دباؤ کا باعث نہ بنے۔ پاکستان کی میزائلز انوینٹری میں سب سے لمبی دوری کا حامل جو میزائل موجود ہے وہ 2750 کلومیٹر رینج کا حامل شاہین 3 میزائل ہے، اور اب جب کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور جنگ کی دھند چھائی ہوئی ہے، اور بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیوی تیار ہے، ایسے میں پاکستان کی ان آرمڈ فورسز کی جانب سے بھارت کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کتنا تیار ہیں، مشقیں بھی کی جا رہی۔ انہی مشقوں میں پاکستان نے ابدالی میزائل ٹیسٹ کیا، اور ہم یہی جانتے تھے کہ ابدالی میزائل کی رینج 150 کلومیٹرز تک کی ہے، لیکن حال ہی میں ٹیسٹ کیے جانے والے ابدالی میزائل کی رینج 450 کلومیٹرز تک کی تو تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی آپریشنل صلاحیتوں اور ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی ایکوریسی کو بھی زیادہ بہتر بنایا گیا ہے۔ جدید سسٹمز کے ساتھ لیس اس میزائل کو ٹیسٹ کیا گیا، تو پاکستان اور بھارت میں اس میزائل تجربے کو صرف اس نظر سے ہی دیکھا گیا کہ پاکستان کی طرف سے مشقوں کے دوران ابدالی میزائل ٹیسٹ کیا گیا جس کی رینج بڑھائی گئی، اور بھارت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ بھارت پر دباؤ بڑھانے کے لیے پاکستان کی طرف سے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن کچھ دفاعی تجزیہ نگار، خاص طور پر انٹرنیشنل ڈیفینس ایکسپرٹس حیران ہیں کہ پاکستان کی جانب سے 150 کلومیٹر رینج کے حامل ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل کی رینج 450 کلومیٹرز کیسے ہو گئی۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف یہی میزائل انڈین ملٹری انسٹالیشنز، ایئر فیلڈز اور لاجسٹک ہبز کو نشانہ بنا سکتا ہے، خاص طور پر بارڈرز کے قریب۔ بھارت کی ان تمام تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے اب یہی میزائل کافی ہے۔ اگرچہ پاکستان کی جانب سے اس میزائل کو ٹیسٹ کر کے بھارت کو یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز اپنے چھوٹے سے چھوٹے ہتھیار کو لے کر بھی تیار ہیں، لیکن اس میزائل تجربے کے پیچھے ایک اہم پیغام بھی پوشیدہ تھا، وہ یہ کہ پاکستان کا ہر بیلسٹک میزائل جتنی رینج کا حامل ڈکلیئر کیا گیا ہے اس سے زیادہ رینج کے حامل ہو سکتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ آئین جنگ کے موقع پر پاکستان نے اتنی جلدی 150 کلومیٹر رینج کے حامل میزائل کو 450 کلومیٹر تک کی رینج کیسے فراہم کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز، سائنسدان اور انجینئرز پہلے ہی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر چکے ہیں کہ موجودہ میزائلز کی رینج ضرورت پڑنے پر فوراً بڑھائی جا سکتی ہے۔ ابدالی کے بعد پاکستان نے اگلے ہی دن فتح میزائل کو بھی ٹیسٹ کیا جس کی رینج 150 کلومیٹرز تک بتائی گئی۔ اس میزائل کی رینج بھی بہتر کی گئی ہے اور نیویگیشن سسٹم اپ گریڈ کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے صرف ایک بیلسٹک میزائل ٹیسٹ نے بین الاقوامی دفاعی تجزیہ نگاروں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کے پاس موجود دوسرے میزائلز حقیقت میں کتنی رینج کے حامل ہیں، خاص طور پر غوری اور شاہین سیریز کے میزائلز کی اصل رینج کیا ہے۔ پاکستان کے شاہین 3 میزائل کی رینج اگرچہ پاکستان کی جانب سے 2750 کلومیٹرز تک ڈکلیئر کی گئی ہے، لیکن اس میزائل کے پہلے ٹیسٹ کے بعد سے ہی میزائل ٹیکنالوجی پر مہارت رکھنے والے دفاعی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میزائل کی ساخت اور جسامت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میزائل 3500 کلومیٹر رینج کا حامل ہے۔ اسی طرح غوری اور دوسرے بیلسٹک میزائلز کی ڈکلیئر کی گئی رینج بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔
اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان آرمڈ فورسز کے پاس موجود بیلسٹک میزائلز پاکستان آرمڈ فورسز کے مکمل کنٹرول میں ہیں، یعنی ضرورت کے حساب سے ان میزائلز کی رینج فوری طور پر بڑھائی جا سکتی ہے۔ ابدالی میزائل اس کی بڑی مثال ہے، جس کی رینج تقریباً 2 گنا سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اس میزائل کا ٹیسٹ پاکستان آرمی کی جانب سے بھارت پر ایک نفسیاتی برتری بھی ہے، کیونکہ بھارت یہی جانتا تھا کہ ابدالی 150 کلومیٹر رینج کا حامل ہے، لیکن اب 450 کلومیٹرز کی رینج کے ساتھ یہ میزائل بھارت کے کسی بھی ٹارگٹ کو بارڈر کے قریب نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے بھارت کو پاکستان کے ان ٹیکٹیکل میزائلوں سے بچنے کے لیے نئے سرے سے اسٹریٹجی بنانا ہوگی۔ اس میزائل کو لے کر بھارت کی پریشانی بھارتی ویب نیوز اور مین سٹریم میڈیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آج کی اپڈیٹ میں اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔